اهم کوېسچن تاسو چونکې ډېر حالت خبره هم سینیټر طلحه صاحب موږ سره پلان دی او هغوی ډېر زیات کار کړی نو یو کوېسچن به زه کوم یو کوېسچن تاسو ته هم وکړئ خیر دی خو موږ غواړو چې دې اپریشیٹ کړو ډېر زیات کار یې کړی دی سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ خیبر نیوز سے بات کرنے کا سینیٹر صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے جی جی بالکل آ رہی ہے اچھا بہت شکریہ سر آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ اور خیبر ٹی وی کے اسکرین پہ بھی ہم دکھا رہے ہیں اور خیبر نیوز یہ چاہتی ہے کہ دوسرے مخیر حضرات جو ہیں یہاں پہ خیبر پختونخوا میں وہ بھی اپنے حصے کا کام کریں آپ کو دیکھ کے کیا اس کار خیر میں حکومتی مشینری کا آپ کو ہیلپ اور یا فیسیلیٹیشن حاصل ہے انہوں نے آپ کی مدد کی ہے اس میں کہ نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی اللہ رسول الکریم یہ جو آپ نے سوال کیا یہ میں تھوڑا سا آپ کو پہلے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جب یہ کرونا کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور جس دن سے لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا ہے اس دن سے ہماری ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ امیڈیٹلی ہم نے شروع کرا دی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس نیٹ ورک موجود تھا اب آپ کا جو سوال ہے کہ اس میں گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی سپورٹ یا گورنمنٹ کی طرف سے تو ہمیں اس میں کوئی سپورٹ نہیں ہے بلکہ ہم اس میں گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ اس کو اگر ہماری کوئی سپورٹ ہو علاقے کے ڈپٹی کمشنر ہیں دوسرے ہیں ان کو اگر ہماری کسی حوالے سے ضرورت ہو تو ہم ان کی بھی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں اور جہاں تک تعلق ہے کہ ان کی سپورٹ کی ہمیں ضرورت تو ان کی سپورٹ کی شاید ہمیں ضرورت بھی ایس سچ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ہمارے کام میں صرف مداخلت نہ ہمارے کام میں انہوں نے مداخلت نہیں کی میں اس حوالے سے ان کا بہت شکر گزار سر اب تک آپ نے خیبر پختونخوا کے کن کن علاقوں میں امدادی کارروائیاں کی ہیں ابھی تک جی یہ جب کورونا کا سلسلہ سٹارٹ ہوا تو اس کا بیسک میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں کہ طلحہ محمود فاؤنڈیشن جو ہے یہ عرصے دراز سے اس قسم کے ویلفیئر کے کاموں میں ہم لوگ ملوث ہیں کام کر رہے ہیں کافی عرصے سے اس میں ہمارے بہت سارے پروجیکٹ ہیں جس میں ایجوکیشن کا پروجیکٹ ہے ہیلتھ کا ہے پری میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے جہیز کے پروگرام چلتے ہیں اس وقت ہم نے باقی سب پروگراموں کو روک کے اور ہمارا ایک راشن کی تقسیم کا کام جو ہے یہ بھی عرصہ دراز سے چل رہا ہے اس راشن کی تقسیم کے اندر جو سب سے میجر وقت ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے رمضان کا جس میں ہم رمضان پیکج تقسیم کرتے ہیں تو اس کی تو ہماری آلریڈی پلاننگ ہوئی ہوتی ہے اور ہماری اس میں بے شمار کمیٹیاں ہیں جو اس میں بڑا ایکٹیو رول پلے کرتی ہیں اس میں صرف ایک ڈسٹرکٹ ہے جیسے فار ایگزامپل ہری پور ہے اس ڈسٹرکٹ کے اندر ہماری تقریباً جو اس وقت کمیٹیاں ہیں وہ تقریباً 150 سے لے کے 200 تک کمیٹیاں ہیں اور اس دفعہ ہم نے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کی ہے وہ یہ کہ جو ہماری ڈسٹریبیوشن ہے پہلے جو ہم ڈسٹریبیوشن کرتے تھے اس میں ہمارے پاس 200 300 500 800 لوگوں کا بھی ایک وقت میں ہم پروگرام کرتے رہے کہ ایک ہی وقت میں ایک علاقے میں گئے اور وہاں پہ ہم نے ڈسٹریبیوشن کی ہے لیکن اس دفعہ چونکہ یہ کورونا کا مسئلہ تھا اور سوشل ڈسٹینس جو ہے اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ تھا تو اس کو ہم نے تھوڑی سی اس کے اندر تبدیلی کی اور یہ تبدیلی ہمارے لیے بڑی اس میں مشکلات بھی ہیں تکالیف بھی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اس کو اس طرح حل کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے گھروں تک جا رہے ہیں گاؤں دیہاتوں تک ہم نے کمیٹیاں بنا دی ہیں اور جو دائرہ کار ہے اس کا ہم نے بہت بڑھا دیا ہے اور اس کا طریقہ کار ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ٹوکن ہمارے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ٹوکن جو ہے ہم نے مختلف کمیٹیوں کو دیے ہوتے ہیں اور ان کو بتا دیتے ہیں جیسے ایک گاؤں کے اندر ہماری تقسیم ہے ایک دن میں ہم اگر 5 7 8 گاؤں کرتے ہیں تو ایک گاؤں ہر گاؤں کے اندر پہلے سے سٹاک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے اور اس میں راشن جو ہے وہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اتنا راشن دیں کہ کم سے کم 1.5 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے جو ہے ایک خاندان کا گزر جائے جس میں ہم 20 کلو چاول گھی اور اس قسم کی چیزیں دیتے ہیں تو اس میں اس دفعہ ہم نے یہی طریقہ کار اپنایا ہے اور اس میں پھر گاؤں میں جب سامان پہنچ جاتا ہے تو باری باری 2 2 4 4 5 5 لوگ کر کے آتے ہیں اور وہ ٹوکن دکھاتے ہیں اور اپنا سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں اس کے علاوہ جہاں پر کوئی نہیں آ سکتا وہاں پہ ہمارے لوگ خود اپنے کندھوں پہ اٹھا کے وہاں تک پہنچاتے ہیں ان کے گھروں کے دہلیز پر چھوڑ کر آتے ہیں اب جو آپ کا دوسرا بنیادی سوال تھا کہ یہ آپ کہاں کر رہے ہیں اس میں ابھی تک ہم نے جو کام کیا وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا ہے اور جو ہمارا نیٹ ورک ہے جو ہماری اس وقت
کام چل رہا ہے. گلگت بلتستان میں ہماری تقسیم ہو چکی ہے اور مزید تقسیم ہو رہی ہے. اب پہلے میں نے وہاں پہ تقریباً 1000 پیکج بھجوائے تھے, کل میں نے 1200 پیکج اور بھجوائے ہیں, اور اسی طرح کو 1800 پیکج جو ہے ہم مزید بھجوائیں گے. کوہستان ہم نے تقریباً 1000 پیکج پٹن بھجوایا تھا, اور 1200 پیکج میں نے پرسوں بھجوایا ہے پٹن دوبیر میں, اور وہاں پر جو ہماری تقسیم ہے وہ تقریباً 6-7 ہزار پیکج ہم نے تقسیم کرنا ہے یہ پورے کوہستان کے اندر. اسی طرح اگر آپ لیں, کیونکہ میرا مین علاقہ جو ہے وہ ہے ہزارہ ڈویژن, اس کو ہم شروع کرتے ہیں ٹیکسلا حسن ابدال سے, اس کے بعد ہری پور ہے, حویلیاں ہے, ایبٹ آباد ہے, مانسیرا ہے, بٹل ہے, بٹگرام ہے, پھر تورغر ہے, الائی ہے, شانگلہ ہے, بشام ہے, کوہستان ہے, چلاس ہے, گلگت ہے. پھر وہ چلاس سے جب واپسی ہوتی ہے ہماری تو کاغان, ناران, یہ سارے علاقے ہم کور کرتے ہیں اور ادھر بھیجتے ہیں. لیکن اس دفعہ ہم نے تھوڑی سی اس میں مزید تبدیلی یہ کی ہے کہ ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان بھیجا ہے, اور ابھی ہم پشاور بھیج رہے ہیں. پشاور میں ہمارے ٹوکن چلے گئے ہیں, پشاور کے نواحی علاقوں کے اندر, مردان میں, سخاکوٹ میں, وہاں پہ بھی ہماری تقسیم ہوگی. سوابی میں بھی وہاں بھی ٹوکن چلے گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اسی ہفتے میں وہاں پہ بھی تقسیم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اب دوسری طرف جا رہے ہیں, جنوبی پنجاب کی طرف, جس میں آپ کا ڈیرہ غازی خان ہے, وہاں پہ ہماری ورکنگ شروع ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ اور دوست ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے, خاران میں اور کوئٹہ اس کے نواحی علاقوں میں بھی شروع ہو گئی ہے. مجھے یقین ہے کہ اگلے 15 دن تک میرا اندازہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو ہم کم سے کم 30 سے 50 ہزار کے درمیان ہم خاندانوں تک مزید ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے. بہت شکریہ سینیٹر صاحب خیبر نیوز کے ساتھ بات کرنے کا. گران قطن کو سینیٹر سے ډیر خکار کی او تاسو هم کتل خیبر نیوز په سکرین باندې طارق صاحب ما غوښتل تاسو هم کوېسچن کې ای خبر ته تفصیل سره وکړلې او خکار دی چې کم خلک خکار کی نو دا خیبر ټي وي دا روایت ته چې هغه اپریشیټ کی چې نور کم خلک دی شتمن چې هغه هم میدان ته راوځي د خلکو خدمت وکړي. طارق صاحب دوی چې کم کار کوي دغه شان الخدمت هم کار کوي او ډیر زیات تنظیمونه د هغې لګیا دي کار کوي. دوی دا هم ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت دوی سره تر اوسه پورې څه هغه نه هډلز نه دي کریټ کړي دي. په کار کې زه یو بریک لازم د بریک نه پس راځو نور چې کوم دې سره ریلیټډ خبرې هغې باندې تاسو نه رااخلم. ګرانو کتونکو موضوع اورېدونکو ته